یہ آڈیو مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے ذریعے تیار کی گئی ہے۔ اس میں تلفظ یا الفاظ کے انتخاب میں کچھ معمولی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ان خامیوں کو درگزر کریں اور کہانی کے جذبات پر توجہ دیں۔ رخصت ہوتی محبت سے ایک رخصتی، مدثر حسین۔ اگلے دن اور بھی خاموش گزرے، آواز میں نہیں مگر موجودگی میں۔ گھر اب کچھ اور طرح سانس لیتا تھا، جیسے کچھ تھام رکھا ہو، جیسے دیواریں بھی یہ فیصلہ نہ کر سکیں کہ گونجیں یا بس خاموش رہیں۔ صوفیہ اپنے دن کے معمولات میں اسی وقار سے گھومتی رہی جو اب محبت سے نہیں، عادت سے آیا تھا۔ برتن، پردے، تہہ کیے ہوئے کپڑے، چائے، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے ہمیشہ ہوتا آیا تھا، بس اس کی آنکھیں بدل گئی تھیں۔ اب وہ دروازے کی طرف قدموں کی آواز نہیں ڈھونڈتی تھی، اب وہ خود میں جھانکتی تھی۔ نہال دوبارہ نہیں آیا، نہ چلتے چلتے گلی سے گزرا، نہ کسی بہانے دستک دی۔ اس کی طرف کی خاموشی شور نہیں تھی، مگر محسوس ہوتی تھی، جیسے بارش کے بعد کسی مانوس خوشبو کا نہ ہونا۔ صوفیہ خود کو انتظار کرتے ہوئے پاتی، بغیر اس اعتراف کے کہ وہ واقعی انتظار کر رہی ہے۔ ہر دستک پر اس کا سانس رکتا، ہر گزرنے والے قدم پر وہ نگاہ اٹھاتی، لیکن کوئی نہ آیا۔ ایک صبح وہ باورچی خانے میں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ حارم اندر آیا، بال ابھی بھیگے ہوئے، کپڑے آدھے پہنے ہوئے، اور زیادہ کچھ کہے بغیر کیتلی کی طرف بڑھا۔ صوفیہ نے اسے نظر کے کنارے سے دیکھا۔ حارم نے پانی ڈالا، چائے کی پتی نکالی، اسے ابالنے دیا، چینی کی طرف ہاتھ بڑھایا، پھر رک گیا۔ اس کی پیشانی پر شکنے ابھرے۔ اس نے 2 جار دیکھے، ایک اٹھایا، ڈالا، چمچ ہلایا، چکھا۔ چہرے پر ہلکی سی تلخی چھا گئی۔ بہت کڑوی ہے، وہ خود سے بولا۔ شاید چینی ڈالنا بھول گیا۔ صوفیہ خاموش رہی، نہ چائے ٹھیک کی، نہ یاد دلایا کہ حارم 1.5 چمچ چینی لیتا ہے، نہ یہ کہا کہ وہ چمچ کو اس وقت تک گھمایا کرتی تھی جب تک چائے کی سطح پر گھومتا دائرہ ختم نہ ہو جائے۔ حارم بس کڑوی چائے کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ اسے ایسے پی رہا تھا جیسے اب ذائقے کا کوئی مطلب ہی نہ ہو، اور اس لمحے میں صوفیہ کے اندر کچھ بہت آہستہ سے لیکن مکمل طور پر ٹھہر گیا۔ اسی دوپہر حارم نے برآمدے سے آواز دی، کل وکیل کے پاس جا رہا ہوں، آخر کار زمین کا ٹائٹل ٹرانسفر ہونے والا ہے، تمہیں بھی ساتھ آنا ہوگا، بس چند منٹ کے لیے، تمہارے دستخط چاہیے۔ صوفیہ سلائی مشین پر بیٹھی تھی، نہ نظریں اٹھائیں، نہ کچھ کہا۔ زمین کا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ پرانی وراثت کا چکر ہے، بعد میں سمجھا دوں گا، حارم نے کہا۔ صوفیہ نے بس سر ہلایا، لیکن اس کے ہاتھ دوبارہ حرکت میں نہ آئے۔ مشین خاموش رہی، بس اس کے خیال چلتے رہے۔ اسی شام کتابوں کی الماری ترتیب دیتے ہوئے ایک پتلی گرد آلود ناول نکلی، وہی جس کا ذکر نہال نے ایک بار کیا تھا۔ صوفیہ کو یاد بھی نہیں تھا کہ اس نے وہ نکالی کب۔ اسے کھولتے ہی ایک سوکھا پتا نیچے گرا، چھوٹا، نازک، سنہری مائل، نہ کوئی پھول، نہ کوئی خط، بس ایک پتا۔ اسے یاد نہ تھا کہ یہ کب رکھا تھا، شاید ہمیشہ سے تھا، یا شاید کبھی رکھا تھا۔ سوچتے ہوئے کہ ایک دن واپس پلٹوں گی، صوفیہ نے اسے دیر تک تھامے رکھا، انگلیوں میں، ہتھیلی پر، چہرے کے قریب، پھر نرمی سے اسے دوبارہ صفحات میں رکھا اور کتاب بند کر دی۔ اسی رات جب حارم دوسرے کمرے میں جلتی لائٹ کے ساتھ سو گیا، صوفیہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ باہر کی گلی مدھم تھی، خاموش۔ گیٹ نے ہوا میں ایک بار چرچراہٹ کی، پھر ساکت ہو گیا۔ وہ اس گلی کی طرف دیکھتی رہی جہاں نہال کبھی گزرا کرتا تھا، مگر آج گرد تک نہیں اڑی تھی۔ وہ نہیں آیا، اور پھر بھی صوفیہ نے اسے محسوس کیا، کہیں انتظار میں، خاموشی سے، اسی طرح جیسے وہ خود کھڑی تھی۔
Ours was broken, I was robbed. I will not face you now, I took the old Mudassir.